کیا ہے, پاکستان کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے, اس حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کی جائے گی. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ ہیں ڈاکٹر سلیم صادق صاحب, ماہر معاشیات ہیں, اور ساتھ ہی ڈاکٹر قیس اسلم صاحب, ماہر معاشیات ہیں. دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. رخ کریں گے ڈاکٹر سلیم صادق, ماہر معاشیات کا. سلیم صادق صاحب, آپ کی طرف آؤں گا, بٹ آپ کوشچن تھوڑا سا سینیریو پہلے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہے اینڈ دیٹ از کہ اسحاق ڈار آتے ہیں تو اسٹاک ایکسچینج اوپر چلی جاتی ہے جب وہ چارج اپنا سنبھالتے ہیں. ہماری اسٹاک ایکسچینج چلتی ہی ساری کی ساری جو ہے وہ اس وقت رومرز پہ ہے, یا کوئی خوشی کی چیز آ رہی ہے تو اوپر چلی گئی, غمی کی چیز آگے نیچے چلی گئی, کوئی سیٹ پیٹرنز نہیں ہیں. اس پر تھوڑا سا کیپٹل ٹی وی کے ناظرین مستفید ہونا چاہیں گے آپ کی رائے سے. اور کچھ بھی ہو جاتا ہے اسٹاک ایکسچینج فوراً کریش کر جاتی ہے, اینڈ دیٹ از دا بگیسٹ تھنگ کہ جس کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, اور پازیٹیو وے میں تو اوپر چلی جاتی ہے, وہ ہم بات کر چکے. تو سر, ان سارے حالات سے کیا اخذ کرتے ہیں؟ کیا واقعی حالات پاکستان کے اس وقت خراب ہیں؟ اسٹاک ایکسچینج اوپر نہیں جا رہی, اس وقت کریش کر رہی ہے, سونا اس وقت اپنی بلند ترین سطح پر موجود ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے. ساری صورتحال کو سر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ السلام علیکم. یہ تو اس کا جواب تو دو گھنٹے سے میں بھی نہیں دیا جا سکتا, لیکن مختصراً سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ پولیٹیکل ملک کا سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے, اور ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں دے آر ورکنگ ود دا اینیمیز آف دا اسٹیٹ. پولیٹیشنز آر ورکنگ ود دا اینیمی آف اسٹیٹ اینڈ اینیمی آف دا امت مسلمہ. سب سے پہلے ان پہ ڈپینڈ کرنا لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے, شارٹ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے. اس سے کیسے نکلنا ہے یہ میں اس کی ڈیٹیل میں جو سمجھدار ہیں وہ تو اس بات کو سمجھ گئے ہیں. میں نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا, سمجھ گئے ہم. جی. اب سیکنڈ ہے کہ کیا ہم ڈیفالٹ ہوں گے؟ ہم ہرگز ڈیفالٹ نہیں ہوں گے. اس ملک کے کچھ طاقتیں ایسی ہیں جنہوں نے ملک بنایا تھا, وہ اب بھی جاگ رہی ہیں. میں پوری قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں, اٹھیے, سڑکوں پہ مت آئیے, محنت کیجئے, کرپشن کو پکڑیے. جہاں جہاں کرپشن ہے there is a law, there is so many ways. پاکستان کی عوام تنگ آ چکی ہے. lawlessness, کرپشن, اس کے لیے عوام کو جاگنا ہوگا. کرپشن پہ زور دیجئے, باقی انشاءاللہ میرا ملک بڑی عید سے پہلے سرسبزی کی طرف بڑھ جائے گا. ہم آسمان پہ لکھا دیکھ رہے ہیں. پیارے پاکستانیوں, گھبرانا نہیں. میں تو قوم کے اندر ایک موٹیویشن پیدا کرنا چاہتا ہوں. قومیں ان حالات میں ہوپ سے زندہ ہوتی ہیں, ہیپینس سے زندہ ہوتی ہیں. میرے پیارے پاکستانیوں, دعا کیجئے. یہ جو ٹولہ ہے, سارے کا سارا پولیٹیکل ٹولہ از کرپٹ, انکلوڈنگ پی ٹی آئی. The whole political. اچھا سر, یہ بتا دیجئے, اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ نہیں ہوگا. جب پی ٹی آئی نے گورنمنٹ سنبھالی تھی اس وقت کی فائنینشیل کنڈیشن آپ کیسے دیکھ رہے تھے, اور اب جب پی ٹی ایم کی گورنمنٹ کو more than 8 months ہو گئے ہیں, آپ اب کیا ان کی پرفارمنس دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اب پی ٹی آئی نے آخری جانے سے پہلے 1 سال یا 6 مہینے بہت اچھا کام کیا ہے. I do agree with that. لیکن جو پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے جو قرضے لیے ہیں وہ اتنے زیادہ لے لیے ہیں کہ آپ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت میں اس کو سسٹین کرنا بہت مشکل تھا. اس لیے پی ٹی آئی نے جو ریکارڈ قرضے لیے ہیں وہ بہت بڑی مسٹیک ہے. اسد عمر کو کیوں نکالا گیا؟ خان صاحب سے پوچھئے نا, اسد عمر کو کیوں نکالا تھا؟ آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور وہ پوری دنیا میں جو غریب کو, آئی ایم ایف ورلڈ بینک ہے کیا؟ اس کے پاس ایک پیسہ نہیں دینے کے لیے دنیا کو. آئی ایم ایف ورلڈ کے پاس $1 نہیں ہے, وہ تو لے کے دیتا ہے بینک آف انگلینڈ سے, پرائیویٹ بینک ہے. مطلب وہ کس سے لے کے دیتا ہے؟ وہ امریکہ کے 3 بینک ہیں پرائیویٹ, ان سے لے کے. ہمارے تو لیڈروں کو یہ نہیں پتا, آج کے جعلی لیڈروں کو, یہ سب انگریز کے ٹرینڈ کیے ہوئے ہیں جنہوں نے 250 سال ہم پہ حکومت کی ہوئی ہے. یہ انگریز کے پالتو ہیں. آئی ایم ایف ورلڈ بینک از دا بگیسٹ فراڈ ٹو ڈسٹروائے افریقہ اینڈ ایشیا.
and they haven't done it. तो सर अभी भी पीडीएम की गवर्नमेंट के जो रहनुमा हैं वो ये कहते हैं कि हम आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो पूरा करेंगे, हम आईएमएफ को खैराबाद नहीं कह रहे, तो इस सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? देखें, जहां पे सुलह हुदैबिया पे अमल कीजिए। सुलह हुदैबिया मेरे नबी ने जो पॉलिटिक्स सिखाई थी, अपने आप को बचाओ जिस तरह भी बचा सकते हो, लेकिन ये लोग पीडीएम वाले बचाएंगे। मतलब जिनकी माओं की नंगी तस्वीरें कराची में फेंकी, वो जफ्फी पा के बैठे हैं ना। सर आप ये भी बता दीजिएगा कि अभी हम बात कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज की, आपने जिक्र किया हमारे हमसाया मुल्कों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, जैसे हर तरह से भारत हमारा राइवल है, तो अगर पाकिस्तान में कोई भी चीज़ क्रैश होती है तो सारे इंटरनेशनल मार्केट का रुख भारत जो है वो अपनी तरफ मरकूज कर लेता है। क्या उनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं या उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत आला है या बेहतरीन है? सर इसको कैसे बताइएगा? हाँ, मैं इसको बताता हूँ। इंडिया में भी करप्शन है, लेकिन इतनी नहीं जितनी पाकिस्तान में है। हमारी करप्शन आसमानों को छू रही है। 75 तो मशीर हायर कर ली हैं। मतलब वो इदारे जो बिजली बना ही नहीं रहे, उनको अरबों रुपया मंथली दे रहे हैं और गरीब का बिल काट रहे हैं। जस्टिस इज नीडेड इन पाकिस्तान इमीडिएटली। जस्टिस इज नीडेड। ये सुप्रीम कोर्ट को स्टेप इन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट हैज टू स्टेप इन टू हेल्प पाकिस्तान इन फाइनेंशियल सिचुएशन। ये उल्टे सीधे लाभ 166 है क्या आइन का? 166 है कि आप एक हाथ से ज्यादा कर्जे नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठी है। मैं तो मतलब उनको मतलब देखें, अब मेरे जैसा तो बंदा सोचेगा कि ये भी हिस्सा लेने में। मलक जी, डॉक्टर सलीम सादिक माहिर माशियात, आप हमारे साथ अपना नैरेटिव शेयर कर रहे थे। आपने कहा कि मुल्क का सियासी सतह पर मजबूत होना बहुत जरूरी है।